اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت، تو وہ تھی، لمساکین، مسکینوں کی، مساکین جمع ہے مسکین کی، اور مسکین کا روٹ کیا ہے؟ سکن، ٹھہرا ہوا، غربت کی وجہ سے۔ یعملون، وہ کام کرتے تھے ملاحی کا، فی البحر، سمندر میں، یعنی کشتی چلاتے تھے، اگرچہ کشتی کے مالک تھے یا جہاز کے مالک تھے لیکن پھر بھی مسکین تھے، کام کر کے بھی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، غریب لوگ تھے، سفید پوش جس کو کہتے ہیں، کہ جو اپنے حالات سے پہچانا نہ جائے کہ ضرورت مند ہے لیکن حقیقت میں ضرورت مند ہو۔ فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا، خضر کہتے ہیں، ان اعیبہا، کہ میں اس کو عیب دار کر دوں۔ اعیبہ کا لفظ جو ہے عیب سے ہے، اور عیب کس کو کہتے ہیں؟ خامی۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور تھا ان کے آگے یا پیچھے، کیونکہ وراء کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ملکن، ایک بادشاہ، یأخذ، وہ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی، غصبا، زبردستی چھین کر، غصب کر کے۔ اب یہاں پر خضر علیہ السلام اپنے کاموں کی وجہ بیان کرتے ہیں، جو ظاہر میں کچھ اور نظر آ رہے تھے لیکن ان کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری چیزوں کا علم اور ایک ان کا باطنی حصہ، یعنی ان کا مقصد یا حکمت یا ان کے اندر جو چیز غور و فکر کے بعد معلوم ہو، گہری سمجھ بوجھ۔ بعض اوقات ایک چیز ظاہر سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کسی نے ایک کہانی مجھے بھیجی کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے گاڑی لے دے، باپ اسے کہتا رہتا تھا کہ اپنا قرآن پاک پڑھا کرو، بہرحال اس نے کہا کہ اچھا اگر تم فلاں ڈگری کرو گے تو اس پہ تمہیں گاڑی مل جائے گی۔ جب اس کا وہ رزلٹ آیا تو اس کو اب یہ تھا کہ انتظار تھا کہ باپ اس کو گاڑی دے گا، تو باپ نے کیا کیا کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر اس کے اندر چابی رکھ کے تو بچے کو دیا کہ یہ لو۔ بچے نے جو ہی قرآن دیکھا تو اس کا موڈ آف ہو گیا کہ پھر آپ مجھے قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو غصے میں گھر سے باہر چلا گیا، وہ بہت عرصے تک واپس نہیں آیا۔ جب باپ فوت ہوا واپس آیا تو دیکھا کہ وہ ویسے کا ویسے ہی بند رکھا ہے، وہ نسخہ جیسے اس کو دیا گیا تھا، تو اس کو جب کھولا تو اس کے اندر چابی تھی۔ تو بظاہر وہ کیا نظر آ رہا تھا کہ جیسے ایک پڑھنے کے لیے اس کو دیا جا رہا ہے، ایک کتاب دی جا رہی، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہی اس کے لیے وہ چیز بھی تھی جو اس کا اصل مطلوب تھا۔ تو بعض اوقات ہم ہیسٹ میں، جلدی میں، جلد بازی میں چیزوں کے صرف ظاہری اور فوری اور وقتی پہلو کو دیکھ کر اوپینین کام کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں خیر کثیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہمیں اسباب کے پردے میں لپیٹ کے دی جاتی، اسباب کے ساتھ ہیں، اور ان اسباب کو جاننا یا سمجھنا یا ان کی حقیقت کو پانا وہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، بظاہر تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور تم اس کے پیچھے جان دے رہے ہو، اور تمہیں نہیں پتا کہ وہی چیز تمہارے لیے بری ہو، شر ہو، نقصان دہ ہو۔ اور اسی طرح وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی کے اندر خیر کثیر رکھ دے۔ اور یہ ہمارا روزمرہ کا معاملہ ہوتا ہے، ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو ہمیں ناپسند ہوتی، کسی کی کوئی بات یا کوئی بیماری یا کوئی ناگوار صورتحال، یعنی بہت سے امور ہماری دعائیں مانگنے کے باوجود
بہت سے معاملات ہمارے تڑپنے اور ہماری خواہش کے باوجود وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. اس پہ بعض اوقات ہم غمگین ہوتے ہیں، بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں، بعض اوقات مایوس ہو کے دعا اور عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ہم کسی اور چیز میں خیر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر کہیں اور ہوتا ہے ہمارے لیے. تو ایسے میں اصل مسلمان یا اصل مومن وہ ہے جو تقدیر پر راضی ہو جائے. ایک چیز ہو گئی بس ہو گئی، اللہ کا فیصلہ ہے، میری کوشش، میری چاہت، میری مرضی، میری محنت کے باوجود وہ نہیں ہوئی تو اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا. بظاہر ایک شخص سال ہر سال بیمار رہتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کو اس خاص تکلیف میں مبتلا کر کے اسے کیا خیر عطا کرنا ہے اس کے بدلے میں یا اس کے ذریعے. کیونکہ بعض چیزیں اگر ہمیں مل جائیں تو شاید وہ ہمیں کچھ اور خیر سے محروم کر دیں، اور بعض چیزیں جو ہمیں نہیں ملتی ہو سکتا ہے کہ ان کی محرومی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کا بہت بڑا فائدہ حاصل کر رہے ہوں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ کوشش تو کرنی چاہیے، اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، جو چیز ہمیں پسند ہو اس کو مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ضرور اسی میں ہی کوئی بھلائی ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی. اور ایسے نتائج تک پہنچنا یا ایسی گہرائی تک پہنچنا یہ اللہ کی دی ہوئی خاص حکمت کے ساتھ ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کیونکہ خضر کو اللہ نے معاملات کی حقیقت سجھائی تھی اور چیزوں کی گہرائی میں جانے کا علم دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ ہی کے حکم سے یہ سب کام کیے تھے، جن میں سے پہلا کام کشتی کو داغدار کرنا تھا، عیبدار کرنا تھا. کیونکہ بظاہر وہ کشتی ان مسکینوں کا، کہا یہ جاتا روایات میں آتا ہے کہ وہ 10 بہن بھائی تھے، 5 اپاہج تھے، 5 کام کرنے والے تھے، ان کی زندگی کی کل کائنات یہی تھی، یہی ان کا سرمایہ تھا، یہی ان کا کام تھا. لیکن خضر نے اسی کو نقصان دیا، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی ایک بادشاہ کو کوئی جنگی مہم پیش آ گئی تھی اور وہ اپنے قریب کے علاقوں سے ساری کشتیاں زبردستی لوگوں سے لے رہا تھا. اب چونکہ ان غریبوں کے پاس یہی ایک کشتی تھی، اگر یہ بھی چھن جاتی تو وہ کیا کرتے، وہ کسی چیز کے مالک نہ رہتے. تو اب ہوا یہ کہ وہ اس چھننے سے بچانے کے لیے اس کو انہوں نے توڑ دیا، داغدار کر دیا، تاکہ وقتی طور پر بادشاہ اسے دیکھے اور کہے یہ بیکار چیز ہے، اس کو جانے دو، اور پھر بعد میں یہ مرمت کر لیں گے. ٹوٹی ہوئی کشتی کیا ٹھیک نہیں کی جا سکتی؟ کون سی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں کسی بڑی آفت، بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے کسی چھوٹی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی بڑی بیماری سے نجات دینے کے لیے چھوٹی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. ادھیکے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جیسے زکام ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز، اور واقعی بہت تکلیف دہ چیز، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے جو ایسے مواد نکل آتے ہیں جو زیادہ بہتر صحت کا سبب بن جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی ایک حکمت ہوتی. اور اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کے اندر، اگر ہمیں سردی زیادہ لگتی ہے، برف پڑ رہی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہو جائے گا سڑک پہ چلنا یا کام کرنا، لیکن برف کے پڑنے سے کتنی خیر آتی ہے. اور اگر وہ برف نہ پڑے تو کتنی بیماریاں ہو سکتی، پانی کی کمی ہو سکتی. اسی طرح اگر باقی چیزوں کو بھی دیکھا جائے، خواہ وہ موسم کی سردی گرمی ہو یا ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری اور صحت ہو، یا کسی انسان کا ہم سے دور چلے جانا یا چھن جانا ہو، کوئی بھی چیز ہو زندگی میں، ان سب چیزوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کسی فیصلے میں بھی انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں.